أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، حضران ذی وقار، برادران ذی شان، خداوند کریم نے ہمیں اس سال بھی یہ نعمت، یہ شرف، یہ افتخار، یہ اعتبار، یہ عزت، یہ راحت، یہ ہنر، یہ سعادت بخشی کہ ہم ان کے محبوب ترین بندوں کے ذکر سے منسوب ان ایام کو خالصتاً ان کی یاد اور ان کے ذکر میں بسر کر سکیں. اور یقیناً پاک و پاکیزہ ہیں وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی کہ وہ موسم کا خیال نہیں کرتے، وہ مشکلوں کا خیال نہیں کرتے، وہ مصائب کا خیال نہیں کرتے. ان دنوں میں اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوچ ہوتی ہے تو وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ مجلس کب ہوگی، ماتم کب ہوگا. یقیناً اس نعمت کے حصول کا سارا صلہ ان پاکیزہ آغوشوں کا ہے کہ جنہوں نے بچپن سے ہی، جیسا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بچپن سے ہی وہ ماں اپنا نام بعد میں سکھاتی ہے، پہلے یا علی کرنا سکھاتی کہ وہ اپنا نام لینا بعد میں سکھاتی ہے، پہلے وہ یا علی کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ اس ماں کو پتا ہے کہ قبر میں ماں کے بارے میں سوال نہیں ہونا، علی کے بارے میں سوال. اور یقیناً پروردگار کا ایک نظام ہے کہ جس کے تحت پروردگار ان لوگوں کو منتخب کرتا ہے کہ جو فرش عزا کی زینت بنیں گے. اور جس طرح سے ہمارا خدا کے ایک ہونے پر یقین ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ کے نبی آخر ہونے پر یقین ہے، جس طرح قرآن مجید کے خدا کا کلام ہونے کا یقین ہے، جس طرح قیامت کے دن کا یقین ہے، جس طرح فرشتوں پر ایمان ہے، جس طرح انبیاء ما سبق پر ایمان ہے، اسی طرح سے میرا یہ ایمان ہے کہ اس فرش عزا کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں فرش عزا کی ضرورت ہے. محمد علی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. اس فرش عزا کو ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم سے پہلے بھی آباد تھے، ہمارے بعد بھی آباد رہیں گے. اور پروردگار کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي
अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। परवरदिगार ने शर्त नहीं लगाई है कि तुम मेरा जिक्र ज्यादा करो तो मैं तुम्हारा जिक्र कम करूंगा, बल्कि उमूमन बात की है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और कायनात में जैसा परवरदिगार का जिक्र हुसैन ने किया है पूरी कायनात में किसी ने नहीं किया। कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। कोई मिसाल ही नहीं है। जैसा जिक्र हुसैन ने किया है वैसा कायनात में कोई नहीं कर सका। लोग तो इस दुनिया में तब तक जिक्र करते हैं कि जब सर और जिस्म मिले हुए होते हैं। हुसैन ने परवरदिगार का जिक्र तब भी किया जब सर कहीं और था, जिस्म कहीं और था। और ऐसा जिक्र किया है। मैं समझता हूँ परवरदिगार का निज़ाम है। मैं कहा करता हूँ कि सर हुसैन से जो कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आई थी वो दुनिया के लोगों को एक पैगाम था। देखिए, जब सर कलम हो गया तो ज़रूरी नहीं था कि वो तिलावत कुरान मजीद करता, ज़रूरी नहीं था तिलावत करता, क्योंकि जिसने हुसैन को मानना था वो बगैर तिलावत किए ही मान रहा था, और जिसने हुसैन को शहीद किया उसने तिलावत को देख के भी शहीद कर दिया था। यानी तिलावत से ना हुसैन के मानने वालों में इजाफा हुआ है ना आपके दुश्मनों में कमी हुई है। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि सर हुसैन ने नेज़े पे बुलंद होकर भी कुरान मजीद की तिलावत की है, और तिलावत भी क्या की है, सूरह कहफ की तिलावत की है। अम हसिबतुम इन्नल अस्हाब कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना, कि तुम क्या समझते हो कि ये जो अस्हाब कहफ थे ये परवरदिगार की आयतों में से नहीं थे, उनकी निशानियों में से नहीं थे। तो क्या वजह थी कि सर हुसैन ने नेज़े पे बुलंद होकर परवरदिगार के कलाम की तिलावत की है? जरूरत क्या थी, मकसद क्या था? शायद परवरदिगार इस मौजज़े के जरिए, हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इस करामत के जरिए दुनिया को एक पैगाम देना चाहते थे कि याद रखो मेरे हबीब ने फरमाया था हुसैन ओ मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अगर हुसैन का सर जिस्म से अलग होकर भी कुरान मजीद की तिलावत नहीं भूल सकता, जो हुसैन का नाना है वो 2 दिन के बुखार में हिज़ियान कैसे हो सकता है? यानी अगर इस घराने का एक फर्द सर कटवा के भी कुरान नहीं भूलता तो इस घराने का ताजदार 2 दिन के बुखार में इस्लाम नहीं भूल सकता। यानी मैं कहा करता हूँ कि हुसैन का अमल जहाँ परवरदिगार की तौहीद की तबलीग कर रहा था वहाँ मुस्तफ़ा की नबूवत की दलालत पेश कर रहा था। और परवरदिगार का वादा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी तुम दुनिया में मेरा जिक्र करोगे तो मैं दुनिया में तुम्हारा जिक्र बाकी रखूंगा। तवज्जो के साथ, तुम दुनिया में मेरा जिक्र करोगे तो मैं दुनिया में तुम्हारा जिक्र बाकी करूंगा। अब जब तक इंसान की बिसात है वो जिक्र करता है तो हमने क्या देखा, परवरदिगार ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। नहीं, तुम मेरा जिक्र करते रहो मैं तुम्हारा जिक्र करता रहूंगा। इंसान मर जाता है, जिक्र परवरदिगार करना बंद कर देता है। कुरान मजीद का वादा है कि तुम्हारे अमाल इस दुनिया तक है, जब दुनिया से चले जाओगे फिर अमाल का मौका नहीं मिलेगा, फिर हिसाब का मौका मिलेगा। और जिक्र परवरदिगार है अमल। इसका मतलब है परवरदिगार क्या कह रहा है, तुम मेरा जिक्र करते रहो मैं तुम्हारा जिक्र करता रहूंगा। यानी कुछ हस्तियां ऐसी मौजूद हैं जो दुनिया से चली जाती हैं वो परवरदिगार का जिक्र बंद नहीं करती है। क्योंकि कुरान मजीद का वादा है कि जब वो उनसे हिसाब लिया जाएगा और परवरदिगार उन पर सख्ती करेगा तो वो कहेंगे कि परवरदिगार एक मर्तबा वापस जाने दे दुनिया में, हम नेक अमाल करेंगे। नहीं, क्योंकि मर जाने के बाद
عمل کا وقت نہیں ہوگا، حساب کا وقت ہوگا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ جس طرح حسین نے ذکر کیا ہے پروردگار کا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ حسین نے زندگی میں بھی ذکر کیا ہے، چلے جانے کے بعد بھی ذکر کیا ہے، یعنی جب تک حسین باقی رہے پروردگار کا ذکر کرتے رہے۔ اور اس وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرتے رہو، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ حسین جب تک موجود رہے پروردگار کا ذکر کرتے رہے۔ اب وعدے کے مطابق جب تک پروردگار باقی رہے گا حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ اور جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی۔ کوئی جواب شاہ مشرقین بن نہ سکا، مصیبتوں میں کوئی دل کا چین بن نہ سکا۔ نبی بنا کے جہاں میں بشر نے ایک کیسر خدا بنا لیے لیکن حسین بن نہ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزاداری ہمارا کارنامہ نہیں ہے، پروردگار کا کام ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ حسین نے خدا کا ذکر کیا، اور صرف اپنے کمرے میں گھر میں بند ہو کے نہیں کیا، مسجد میں بھی کیا، ممبر پہ بھی کیا، گلیوں میں بھی کیا، بازاروں میں بھی کیا، شام میں بھی کیا، کوفے میں بھی کیا، مدینہ میں بھی کیا، کربلا میں بھی کیا۔ یہی جہاں جہاں حسین نے ذکر کیا ویسے پروردگار نے نظام بنا دیا کہ حسین کی مجلس گھروں میں بھی ہوتی ہے، مندروں میں بھی ہوتی ہے، بازاروں میں بھی ہوتی ہے، گلیوں میں بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ پروردگار کا وعدہ ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو جیسے جیسے خدا بند کریم کا ذکر حسین نے کیا ویسے ویسے خدا کا نظام بنتا چلا گیا کہ جہاں جہاں حسین نے اللہ اللہ کیا وہاں اللہ حسین حسین کروا رہا۔ محمد آل محمد صلوات۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرش عزا پہ آتے ہیں۔ اور میں دوبارہ جملہ کہہ دوں کہ فرش عزا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں فرش عزا کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میرا اگر کوئی کام ہوگا تو وہی کرے گا کہ جسے میں چاہوں گا میرا کام کرے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، اگر میرا کوئی ذاتی کام ہوگا تو میں اپنے قریبی شخص سے کہوں گا، میرا بھائی ہوگا، میرا دوست ہوگا، میرا کوئی قریبی عزیز ہوگا جس کے بارے میں مجھے پتا ہوگا کہ جب میں اسے کہوں گا تو یہ مجھے نا امید نہیں کرے گا، امید کا کام ہوگا، وہ میرا کام کر دے گا۔ خدا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کام فرش عزا بچھانا پروردگار کا کام ہے۔ یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے کہ وہ کون فرش عزا بچھائے گا، کون اس پر آئے گا۔ جو پروردگار کے لیے قریبی ہوگا وہ فرش عزا بچھاتا بھی ہے، فرش عزا پر آتا بھی ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ اور اگر کوئی اس پر آ جائے تو غرور کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم سے پہلے بھی آباد ہے، ہم سے بعد بھی آباد ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر چل نہیں سکتی، اور وہ مٹی کے ساتھ مٹی بن گئے اور دنیا آگے بڑھ گئی۔ اور خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے طویل ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار اس سے ہے۔ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار اس سے ہے۔ نہیں، اگر دیوار میں سے کچھ اینٹیں نکل بھی جائیں تو دیواریں باقی رہتی ہیں، اس لیے کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوا کرتی ہیں۔ کسی کے آنے یا نہ آنے سے فرش عزا ہلنے والا نہیں ہے، چونکہ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ جو شام میں شہزادی زینب نے خود بنیاد رکھی تھی، تو اس کی بنیادیں نہیں کمزور ہونے والی۔ بڑے بڑے طاغوت آ کے نہ اکھاڑ سکے۔
اور جتنے دیکھیے ایک بات ہے، کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہ نعوذ باللہ کربلا میں حسین جس مقصد سے آئے تھے، نقل کفر نہ بھائی، کہا کہ اس میں ناکام ہوئے، مارے گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ شہید ہوئے لیکن وہ ظاہری طور پہ شکست تھی، اصل میں کامیاب ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، حسین وہ ہے کہ شکست جس کے پاس آ ہی نہیں سکتی ہے، نہ ظاہری آ سکتی ہے نہ باطنی آ سکتی ہے۔ ظاہری شکست آ گئی، باطنی کامیابی، بھائی شکست اس گھرانے کا نصیب ہی نہیں ہے، یہ علیوں کا گھرانہ ہے۔ جب شیطان نے پروردگار کے حکم کے بعد آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، ابا واستکبر، تکبر کر لیا، تو پروردگار نے کیا کہا تھا؟ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا آدم کو؟ کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے؟ تو عالین میں سے ہو گیا۔ عالین جمع ہے علی کی، قرآن مجید کے لفظ ہے، میرے نہیں ہے۔ کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے عالین موجود تھے۔ عالین موجود تھے۔ تو کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ کیا ارشاد ہوا کہ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ ہم سب کے سب علی ہیں، ہم عالین ہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ عالین ہیں؟ تو یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ ہم عالین ہیں؟ اپنا کیوں کہا کہ ہم سب محمد ہیں؟ تو امام نے فرمایا اس امت کو ایک علی اب تک سمجھ نہیں آیا، اتنے علی سمجھ کیسے آیا؟ یہ امت آج تک ایک علی کو سمجھ نہیں سکی، اتنے علی کیسے سمجھ سکتی؟ تو یہ عالین کا گھرانہ ہے، شکست ان کے پاس نہیں آ سکتی ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ یہ جب میدان میں ہے تو فتح یاب ہیں، شکست ان کے ساتھ نہیں آ سکتی ہے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ فتح اور شکست کا معیار کیا رکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ، کہ فتح اور شکست کا معیار زندگی اور موت نہیں ہے، فتح اور شکست کا معیار اپنے مقصد کی کامیابی ہے۔ توجہ کے ساتھ، فتح و شکست کا معیار زندگی اور موت نہیں ہے، جو مر گئے تو وہ ناکام ہو گیا، جو زندہ رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ اب جو دیکھنا ہو کہ کربلا کے میدان میں فتح یاب کون ہوا ہے اور کون شکست خوردہ تھا، تو دیکھنا کہ مقصد میں کون کامیاب ہوا ہے۔ یزید کا مقصد تھا حسین سے بیعت لے لینا، حسین کا مقصد تھا یزید کی بیعت سے انکار کر دینا۔ اب یہ نہ دیکھو کربلا کے میدان میں کون زندہ رہ گیا اور کون شہید ہو گیا، یہ دیکھو حسین نے یزید کی بیعت کی ہے یا یزید نے حسین سے بیعت دینے میں محروم رہا ہے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے ہیں تو حسین کو شکست ہو جاتی ہے، اگر یزید کو بیعت نہیں ملتی ہے تو یزید کو شکست ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں رہتی دنیا تک فتح و شکست کا معیار یہی بن گیا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید حسین سے بیعت نہیں لے سکا ہے، سر تو لے لیا ہے، بیعت نہیں لے سکا ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا میں اتنے لوگ یزید کی طرح جینے کو تیار نہیں ہیں جتنے حسین کی طرح مرنے کو تیار ہیں۔ اگر یزید کامیاب ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ ہم یزید کی طرح جینا چاہتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں یزید کی طرح جینا چاہتا ہوں، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ، کل بھی آپ نے دیکھا ساری دنیا میں کہ کروڑوں لوگ دنیا کے ایک ایک کونے سے کھڑے ہو کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی اے حسین ہمیں یزید کی زندگی نہیں تیرے والی موت چاہیے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد۔ اس کو دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو یزید سے یہ کہتے ہیں کہ تیری طرح مرنا نہیں چاہتے، حسین کی طرح زندہ رہنا چاہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل، چونکہ یزید زندہ رہ کے بھی مر گیا تھا اور حسین سر کٹا کے آج بھی زندہ ہے۔ یہ جو ہم یا حسین کرتے ہیں،
یہ حسین کے زندہ ہونے کی نشانی ہے کہ سب یہ کہتے ہیں نا کہ زندہ کو کہا جاتا ہے یا عربی میں حرف ندا ہے، جسے پکارنا ہو اسے کہتے ہیں یا. تو خدا جانے کیسی زندگی تھی حسین کی کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک یا حسین ہو رہی ہے، اور قیامت تک یا حسین ہوتی رہے گی. اور سب میری تائید کریں گے کہ جس نے بھی ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، کسی نے یہ نہیں کہا یا حسین کیوں کہتے ہو. جزاک اللہ. یا علی پہ اعتراض کرتے ہیں، یا حسین پہ اعتراض نہیں کرتے. صلوات پڑھتے محمد والے. اللهم صل علی محمد وآل محمد. دعا ہے کہ خداوند کریم اس فرش ازا کو قائم و دائم رکھے، اس پر آنے والوں اہتمام کرنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور توفیقات میں اضافہ رکھے، اور یہ سلسلہ ازا کا، ولا کا، یہ ممبر، یہ علم، یہ شبیہ، یہ سب باقی رہیں تاکہ ہماری نسلوں تک پیغام پہنچتا رہے کہ ہم کن لوگوں کے ماننے والے ہیں. کیونکہ یہ میری نصیحت بھی ہے، میرے بڑے ہیں ان کو میری گزارش بھی ہے، جو میرے ہم عمر ہیں ان سے میرا مشورہ بھی ہے، اور جو چھوٹے ہیں شاید کچھ اگر چھوٹے ہیں تو ان سے بھی یہ ایک بڑے بھائی کی طرح سے ایک نصیحت ہے کہ یہ دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے. یہ جو ہوا چل رہی ہے نا جدت کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، یہ اتنی تیز چل رہی ہے کہ ہماری آنکھوں سے حیا کی چادریں اتار رہی ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس حیا نہ ہو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور شیعہ محب اہل بیت، بلکہ لفظ شیعہ میں نے کہہ دیا، محب اہل بیت دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو غیرت ضرور ہوگی. کچھ ہو یا نہ ہو غیرت ضرور ہوگی. ایک دفعہ ہمارے 8واں امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا میں بہت غریب ہوں، میری مدد کیجئے. امام نے کہا تو غریب نہیں ہے. پھر کہا نہیں مولا میں بہت غریب ہوں، میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، کوئی مال کا انتظام بھی نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں. کہا نہیں تو غریب نہیں ہے. جب اس نے تیسری دفعہ کہا نا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تو امام نے کہا تو غریب نہیں ہے. کہا مولا میں بہت غریب ہوں، میرا لباس دیکھے، میرا حلیہ دیکھے، میں بہت غریب ہوں. امام نے کیا تیرے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے؟ کہا مولا ولایت تو ہے. کہا کہ اچھا میں اگر تجھے کچھ پیسے دوں اور کہوں یہ ولایت چھوڑ دے تو چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں چھوڑوں گا. کہا میں تجھے حکومت دے دوں اس شہر کی اور کہوں کہ دشمن بن جا تو بن جاؤ گا؟ کہا نہیں بنوں گا. کہا کہ تجھے ساری زمین کی حکمرانی دے دوں اور کہوں کہ ہمارا مخالف ہو جا تو ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں ہوں گا. مولا نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تیرے پاس ایک ایسی قیمتی شے ہے کہ جس کی قیمت دنیا کی حکومت بھی ادا نہیں کر سکتی ہے. آج جس کے پاس ہماری ولایت ہے اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو سب کچھ ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے ہماری ولایت نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں رکھتا ہے. محمد والے محمد صلوات. لہذا ہماری نسلوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بنیادوں کو اس فرش ازا کے ساتھ مضبوط رکھیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ جہاں ہم کربلا کے جوانوں کو یاد کر کے روتے ہیں، ان کے نام پہ گریہ کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، فرش ازا بچھاتے ہیں، ایک جملہ ہمارے لیے ان جوانوں کا کافی ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر سے پوچھا نا آپ کے والد نے، امام نے، کہ بیٹا کل جنگ ہونی ہے اور اس راہ میں سر قلم ہو جانے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو مولا علی اکبر نے مسکرا کے کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑیں.
اگر ہم حق پر ہیں، اور حق کیا ہے؟ حق الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پروردگار نے، سرور کائنات نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، کہ اے پروردگار تو حق کو وہاں لے جا جہاں جہاں علی جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں لے جا جہاں حق جاتا ہے، کہا حق کو وہاں لے جا جہاں علی جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کے نقش قدم پر چلنے کا نام عین حق ہے۔ لہذا ہماری جڑوں کو، ہماری بنیادوں کو، ہماری اساس کو ولایت علی کے ساتھ پیوست ہونا چاہیے، کیونکہ اس پیغام میں مشکلیں تو بہت ہیں، تکلیفیں تو بہت ہیں، لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں، لوگ الزام بھی لگاتے ہیں، لوگ دولتیں بھی چھین لیتے ہیں، لوگ دغا بھی کرتے ہیں، کیونکہ امام کا فرمان ہے کہ اگر تم ہمارے مقصد کے لیے قیام کر رہے ہو تو پھر دنیا کے مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم پر کوئی دنیا کی مشکل نہیں آتی ہے، اس کا مطلب ہے تم ہمارے پیغام کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ اگر دنیا کی مشکلوں کا شکار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دست شفقت تمہارے اوپر موجود ہے، ہماری نسبت کی وجہ سے لوگ تمہیں مشکلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ محمد صلی اللہ اور ایک اور ربائی سنا کر تاکہ وہ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی اس کے بارے میں گفتگو کر دوں کچھ، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے مقدمتاً بیان کر رہا ہوں کہ علی والے کا، حقیقی علی والے کا ایک چہرہ ہوا کرتا ہے، وہ گھر میں ہوگا تو بھی علی والا ہوگا، وہ بازار میں ہوگا تو بھی علی والا ہوگا، وہ مسجد میں ہوگا تو بھی علی والا ہوگا، دوستوں میں ہوگا تو بھی علی والا ہوگا، دشمنوں میں ہوگا تو بھی علی والا ہوگا۔ اس لیے اگر وہ دنیا میں علی والا ہوگا تو قیامت کے دن بھی علی والا اٹھایا جائے گا۔ کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں گے ہاشم، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں گے ہاشم، چہرے پہ کوئی دوسرا چہرہ نہ ملے گا۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں گے ہاشم، چہرے پہ کوئی دوسرا چہرہ نہ ملے گا۔ ہم اہل ولایت ہیں، لباسوں پہ ہمارے پیوند تو مل جائیں گے، دھبا نہ ملے گا۔ ہم اہل ولایت ہیں، لباسوں پہ ہمارے پیوند تو مل جائیں گے، دھبا نہ ملے گا۔ کیونکہ خوش کرداری وہ تحفہ ہے کہ جو ان معصومین کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ جس کے پاس یہ تحفہ آ گیا یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ میں نے ایک آیت سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس کو آج کی گفتگو کے بعد دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا پیغام ہدایت دے کر اور دین بھیج دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ دنیا کے تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک مشرک اس بات کو ناپسند کریں۔
کہ پروردگار نے مصطفیٰ کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے اور اپنا تعارف کروایا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پروردگار وہ ہے. کوئی پوچھے کہ خدا کون ہے تو کہو خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے پیغام کے ساتھ اور ایک دین حق کے ساتھ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ دنیا کے تمام ادیان پہ غالب آ جائے. وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ اس بات کو مشرک ناپسند بھی کرتے ہوں. یعنی مشرک یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا دین دنیا پہ غالب نہ ہو. یہ ان کی سوچ ہے، نیت ہے، خواہش ہے. پروردگار کہتا ہے کہ وہ چاہتے رہیں، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، ان کو اس بات سے کراہت ہوتی رہے، لیکن میں نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں میرے دین کو غالب بھی کرے گا اور پیغام ہدایت بھی دے گا. اب خداوند کریم نے یہ جو آیت قرآن مجید میں نازل کی ہے یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور یہ آیت مقصد بعثت نبوت کو بیان کرتی ہے. دیکھیے ہر کام کا، ہر عمل کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں پر لندن سے آیا، کوپن ہیگن میں میرے آنے کا مقصد کیا تھا کہ میں یہاں پہ مجلس پڑھوں. آپ لوگ گھروں سے آتے ہیں امام بارگاہ میں ایک مقصد کے ساتھ کہ مجلس سنیں. اگر میں یہاں پر آ کے مجلس پڑھ دوں تو مقصد پورا ہو گیا. آپ گھر سے آئے، مجلس سن لی، مقصد پورا ہو گیا. لیکن اگر میں وہاں سے آ جاؤں اور یہاں آ کر مجلس نہ پڑھوں اور مجلس پڑھے بغیر چلا جاؤں تو یہ الگ بات ہے کہ اگلی مرتبہ آپ لوگ مجھے نہیں بلائیں گے، لیکن اس دفعہ کا مقصد مکمل نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں آیا تھا مقصد نہیں کہ مجلس پڑھوں گا، لیکن جب یہاں پر آیا ہوں تو مجلس پڑھے بغیر چلا گیا. ہوٹل میں رہا، شاہ صاحب سے ملا، بھائی صاحب سے ملا، اپنے بھائیوں سے ملتا رہا، کھانا کھاتا رہا، گھومتا پھرتا واپس چلا گیا. تو جب واپس آنے لگا تو ایئرپورٹ پہ غوری صاحب مل جائیں گے کہ بلا صاحب کتھے کتھے؟ میں کہوں گا بھائی جا رہا ہوں. بھائی کیا کرنے آئے تھے؟ بھائی مجلس پڑھنے آیا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا. تو مولانا صاحب کیا کیا؟ بھائی میں شاہ صاحب سے ملا، میں ان سے ملا، میں نے تکلیفیں اٹھائیں، میں نے مشکلیں برداشت کی، بھوکا بیٹھا رہا، کوئی کھانا لے کے نہیں آتا تھا، میری زبان بھی نہیں آتی تھی، لباس پہنتا تھا تو لوگ حقارہ سے دیکھا کرتے تھے مجھے کہ یہ کون شخص آ گیا ہے. یہ ساری مشکلیں اٹھائی ہیں، مجلس پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ قبلہ وہ سارے کام جو آپ نے کیے ہیں وہ آپ کے اس مقصد کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن مقصد کا حصول مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ یہاں پر یہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ مجلس پڑھنے آئے تھے. یہ جو رستے میں تکالیف آئی ہیں یہ تو اس سفر کا حصہ ہے، ان کی وجہ سے سفر مکمل ہوتا ہے. پروردگار نے کہا ہے کہ میں نے دین بھیجا ہے اور پیغام ہدایت بھیجا ہے اپنے رسول کو دے کے تاکہ وہ ادیان پر غالب آ جائے، ساری دنیا پر غلبہ پا جائے. لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ سرور عالم دنیا سے آ کے چلے گئے، آیت باقی ہے، سرور عالم چلے گئے، پیغام باقی ہے، آپ چلے گئے لیکن مقصد باقی ہے. مقصد کیا تھا؟ اسلام کو ساری دنیا میں غلبہ کر دیں. لیکن آج بھی دنیا بتاتی ہے کہ سرور عالم چلے گئے ہیں، اسلام آج بھی دنیا کا بڑا مذہب نہیں بن سکا. ادیان اور بھی موجود ہیں، اسلام کے مقابلے میں بڑے بڑے دین موجود ہیں. عیسائیت بہت بڑا مذہب ہے، یہودی بہت بڑا مذہب ہے، بت پرست بہت بڑا مذہب ہے، یعنی تمام مذاہب موجود ہیں. پروردگار نے کہا تھا کہ میں نے تو بھیجا اس لیے تھا کہ یہ سارے ادیان پر غالب آ جائے گا، ساری دنیا پر غلبہ پا لے گا یہ دین. لیکن محمد مصطفیٰ آ کے چلے گئے ہیں، نہ مقصد پورا کر رہے ہیں، نہ آیت منسوخ ہو رہی ہے. آیت بھی موجود ہے، مقصد بھی موجود رہے گا اور سرور کائنات چلے بھی گئے ہیں. اور کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اے محمد مصطفیٰ آپ تو جا رہے ہیں، یہ مقصد کب پورا کریں گے، دین کب غالب ہوگا؟ کسی نے یہ نہیں کہا. اور جب پیغام اجل آیا تو مصطفیٰ نے بھی نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو یہ مقصد لے کے آیا تھا کہ دین کو غالب کروں گا، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، 63 برس ہے. جناب آدم 2000 برس کے تھے، جناب ابراہیم کئی سو برس کے تھے، یہ بڑی بڑی عمر والے انبیاء موجود تھے. پروردگار 1000-2000 سال عمر دے دے تاکہ دین کو غالب کر دوں. نہیں، جیسے ہی پیغام آیا آپ بھی چلے گئے. نہ آپ نے سوال کیا، نہ ماننے والوں نے سوال کیا، نہ قرآن پڑھنے والوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے. آپ کا مقصد تھا اسلام کو ساری دنیا پہ غلبہ دینا، آپ مقصد پورا کیے بغیر جا رہے ہیں.
نہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا. قرآن میں آیت بھی موجود ہے, نہ محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اسلام کو غالب کیا ہے اور نہ آیت منسوخ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے یہ آیت بھی موجود ہے اور مقصد بھی یہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ ناکام ہوئے ہیں, مصطفیٰ کامیاب ہوں گے. تو مقصد کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ابھی آنے والا ہے جو اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کر دے گا, اور وہ مصطفیٰ کے اتنے قریب ہوگا, اسلام کو وہ غالب کرے گا, پروردگار کہے گا مصطفیٰ نے غالب کیا ہے. محمد صلوات. درودی امام زمانہ بلندر صلوات. اس کا مطلب ہے کوئی آنے والا ہے اور وہ اتنا قریب ہوگا مصطفیٰ کے کہ کام وہ کرے گا, نام مصطفیٰ کا ہوگا. مصطفیٰ کہیں گے یہ کام میں نے کیا ہے. اور جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو میں دوہرا دوں جملہ جو میں نے اس دن بھی کہا تھا. کسی نے پوچھا سرور کائنات سے کہ دنیا کب تک باقی رہے گی اور آپ کی نسل کب تک چلے گی؟ آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے میری بیٹی فاطمہ کی نسل کو اتنا وسیع اور طویل بنا دیا ہے کہ اگر قیامت کے دن آنے سے پہلے روئے زمین پہ 2 لوگ بچ جائیں تو ان میں سے ایک میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا, اور اگر ان 2 میں سے ایک مر جائے تو جو باقی بچے گا وہ میرا بیٹا مہدی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام زمانہ آ کر دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے تو وہ اصل میں اپنی امامت کے معجزات سے نبوت کا مقصد پورا کریں گے. نبوت کے آنے کا مقصد پورا کریں گے. تو اب جو مقصد لے کر امام زمانہ آئیں گے وہ ہے نبوت کا مقصد, اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ مشرک ناپسند کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو امام زمانہ کے آنے کا انتظار نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ امام نہ آئے اور امام کا مخالف ہے تو اصل میں وہ امام کا مخالف نہیں ہے, مصطفیٰ کے پیغام کا مخالف ہے. اور جو آپ کا مخالف ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ تو میرے لیے مشرکوں سے ایسا ہے, کیونکہ مشرک ہی نہیں چاہتے کہ یہ دین مکمل ہو جائے. اب گفتگو کا وقت بہت کم رہ گیا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ آج کل آپ تمام حضرات نے اپنے اپنے فرائض پہ جانا بھی ہے اور کل میری بھی روانگی ہے. خدا جانے دوبارہ کب جو ہے وہ ملاقات کا موقع پروردگار کی جانب سے عطا ہو. 1-2 باتیں اور کر دوں کہ پروردگار نے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگر مشرک ہی اس سے, بہت شکریہ, مشرک ہی اس سے ناپسندگی کا اظہار کرتے رہیں, کراہت کرتے رہیں. تو آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھ لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک ہوتے کون ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ دیکھیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ مجھے بھائی عمران لینے کے لیے آئے ہوٹل میں تو میں کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے کہ یہ پورا عشرہ میرا گلا خراب نہیں ہوا. آج کچھ گلے میں مشکل ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اگر میں اس دکھے ہوئے گلے کے ساتھ 5-10 منٹ اضافہ بات کر سکتا ہوں تو آپ حضرات میرا ساتھ دیجیے. صلوات پڑھتے محمد والے. کہ یہ شرک کیا ہے, مشرک کون ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ شرک ہے خدا کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا, پروردگار کے علاوہ کسی اور کو پروردگار ماننا, یہ ہے شرک. اب جب شرک کی اقسام بیان ہوتی ہیں تو مختلف اقسام ہیں. ایک ہے شرک فی الذات, پروردگار کی ذات میں کسی کو شریک بنانا. ایک ہے شرک فی العبادت, کہ پروردگار کی عبادتوں میں کسی اور کو شریک بنانا. ایک ہے شرک فی الاوصاف, پروردگار کے جو اوصاف ہیں ان میں کسی اور کو شریک بنانا.
اور ایک ہے شرک فی الاعمال، پروردگار کے اعمال میں کسی کو شریک بنانا. یہ 4 قسم کے شرک ہیں. اب اور جو شرک کی اقسام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک ہے ظاہری شرک، ایک ہے باطنی شرک، ایک ہے سوچ کا شرک، ایک ہے اپنے عمل کا شرک. یہ مختلف شرک موجود ہے، لیکن جو بڑے شرک ہیں یہ 4 ہیں. ان میں پھر اور اقسام جاتی ہیں. ایک ہے پروردگار کی ذات میں شرک، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کہنا. وہ شرک کوئی مسلمان نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام اس قلعے کا نام ہے جس کی چابی ہے کلمہ، اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم پہلے خدا کو ایک ماننے سے بھی پہلے تمام جھوٹے خداؤں سے انکار کرتے ہیں. لا الہ، کوئی پروردگار نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو شرک فی ذات نہیں ہو سکتا. دوسرا ہے شرک فی العبادت، کہ ہم پروردگار کو کی عبادت کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کریں، کسی اور کی بھی پوجا کریں، پرستش کریں. یہ آپ نے دیکھا ہے ہندو مذہب میں. ہندو مذہب میری معلومات کے مطابق اور عمومی معلومات شہرت کے مطابق کہ وہ بہت سے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ بت، یہ بھگوان، ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ شرک فی العبادت کرتے ہیں. عیسائی شرک فی ذات کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ بھی خدا ہے، وہ ہولی گھوسٹ ہے وہ بھی خدا ہے، اور خدا بھی خدا ہے. وہ ٹرینٹی کے ماننے والے ہیں، 3 کو ماننے والے ہیں. تو نہ ہم لوگ شرک فی ذات کرتے ہیں اور نہ ہم لوگ شرک فی الاعمال، فی العبادت کرتے ہیں. ہم نے جب بھی عبادت کی ہے پروردگار کی عبادت کی ہے. ہم یہ جو مجلس کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین کی عبادت ہے، ہم کہتے ہیں پروردگار کی عبادت ہے، کیونکہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ نام حسین کا لوگے، عبادت پروردگار کی شمار ہوگی. اس لیے ہم پروردگار کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک، اور عبادت بھی خدا کی کرتے ہیں. تیسری قسم کا شرک ہے، وہ ہے شرک فی الاوصاف، کہ پروردگار کے جو اوصاف ہیں ان میں کسی اور کو شریک ماننا. اور چوتھی قسم کا شرک ہے پروردگار کے اعمال میں کسی اور کو شریک ماننا. تو یہ جو 2 قسم کے شرک ہیں یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے شرک نہ ہونے کی تائید پروردگار نے اپنے کلام میں کی ہے. پروردگار کے اوصاف کیا ہیں؟ کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے. یہ تمام اوصاف ہیں. تو رحمان تو انسان بھی ہوا کرتے ہیں. ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ چھوٹوں پہ رحم کرو، جانوروں پہ رحم کرو، درختوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ. یعنی یہ تمام وہ اوصاف ہیں کہ جن میں پروردگار نے غیر ذات کو بھی شریک کیا ہے. یہ اوصاف پروردگار کے ہیں، لیکن اس میں یہی خصوصیات اس سے کم درجے کی اوروں کو بھی دی ہیں. رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت ہے، اور اپنا نام ہے رحیم پروردگار کا، کہ میں رحیم ہوں. پروردگار کا نام ہے علی، اور علی کو پروردگار نے علی بنایا ہے. یعنی یہ اوصاف پروردگار نے خود اپنے علاوہ کسی اور کو دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک فی الاوصاف شرک نہیں ہے. اور چوتھا ہے شرک فی الاعمال، یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ پروردگار والے کام کوئی اور کرے اور ہم اس سے وہ کام کی امید رکھیں تو مشرک ہو جائیں گے. یہ شرک نہیں ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں خلق کرنے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں. لیکن دنیا میں ماں پیدا کرتی ہے. خدا کہہ رہا ہے میں خلق کر رہا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں، لیکن دنیا میں ماں پیدا کرتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا نے پیدا کیا ہے براہ راست. ہم سب کو ماں نے پیدا کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں. ہم کسی کے ہاں کام کرتے ہیں تو رزق ملتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں شفا دینے والا ہوں. جب تک کوئی ڈاکٹر نہ ہو شفا نہیں ملتی ہے. یعنی پروردگار کے کام تھے یہ. پروردگار نے اپنے کاموں میں کسی اور کو شریک کیا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے اوصاف بھی پروردگار کے علاوہ کسی میں پائے جاتے ہیں اور آپ کے اعمال بھی کسی اور میں پائے جاتے ہیں۔ اب ماں کیا ہے؟ پروردگار نے کہا کہ خلق میں نے کیا ہے، ماں اس دنیا میں لانے کا ایک وسیلہ ہے۔ توجہ کے ساتھ، ماں اس دنیا میں لانے کا وسیلہ ہے۔ جب تک وہ بچہ ماں کے شکم کے اندر رہتا ہے وہی اسے غذا بھی ملتی رہتی ہے، وہی جو ضرورت زندگی ہے وہ پورا ہوتا رہتا ہے۔ جو ماں کھاتی ہے وہ بچے کی غذا بن جاتی ہے، جو ماں پیتی ہے وہ بچے کی خوراک بن جاتی ہے۔ جب پیدا ہو جاتا ہے بچہ تب بھی ماں کے وجہ سے ہی خوراک ملتی رہتی ہے، ماں کے بدن سے خوراک ملتی ہے، ماں کے وجود سے رزق ملتا ہے۔ یعنی پروردگار کا نظام ہے کہ وہ رازق پروردگار ہے، رزق ماں کے ذریعے دیتا ہے، خالق وہ ہے، خلق ماں کے ذریعے کرتا ہے۔ لیکن کبھی کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ میں پیدا ہو گیا ہوں، ماں کس کے کیوں پیدا ہوا ہوں، یہ تو شرک ہو گیا۔ جب میں پیدا تو ہو گیا ہوں لیکن بچہ ہو کر ماں سے رزق کیوں حاصل کروں گا، کیونکہ ماں تو غیر خدا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ نہیں، سب نے پیدا بھی ماں کے وجود سے ہونا ہے اور رزق بھی ماں کے وسیلے سے لینا ہے۔ تو اگر دنیا کا ہر انسان ماں کے وسیلے سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے تو پروردگار اسے اپنا نظام کہتا ہے۔ اگر ہر انسان اپنی ماں کے وسیلے سے رزق مانگ سکتا ہے تو علی کے ماننے والے علی کے وسیلے سے رزق کیوں نہیں مانگ سکتے؟ محمد صلوات۔ ماں سے تو انکار نہیں کرتے بلکہ ماں کی وجہ سے امام سے انکار کر دیتے۔ شیخ صاحب، ہمارا رونا یہی ہے کہ ماں کی وجہ سے امام سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ المیہ، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہماری سعادت یا ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، یہ ہماری ماں کا کمال ہے۔ اسی طرح جو علی کا انکار کر رہے ہیں یہ قصور جہاں ان کا ہے وہاں ان کی ماں کا بھی قصور ہے۔ اب میں واقعہ سنا دوں، انہوں نے مجھے ایک اور طرف لگا دیا ہے لیکن دوبارہ پلٹ کے آؤں گا۔ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا تو حاکم وقت نے اعلان کیا تھا کہ دیکھو جو جعفر صادق سے کوئی مسئلہ پوچھے گا، ان کے درس میں جائے گا، اسے جرمانہ دینا پڑے گا، اور جو ابو حنیفہ کے پاس جائے گا اسے انعام ملے گا۔ یعنی جو وہاں اس دربار میں جائے گا اسے انعام ملے گا، جو امام کی بارگاہ میں جائے گا اسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو وہ کئی لوگ تھے جو چلے گئے دوسری بارگاہ میں تاکہ انعام ملتا رہے۔ کچھ جو پکے مولائی تھے نا وہ پریشان ہو گئے، کہا مولا ہم تو بڑی مشکل میں آ گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ ادھر آئیں جرمانہ دینا پڑتا ہے، وہاں جائیں تو قربت ملتی ہے، انعام ملتا ہے۔ امام نے کہا کہ جو اس کا حل چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہاں جاؤ، وہاں جا کے انعام بھی مل جائے گا اور اس مسئلہ بتانے والے کا علم کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں آؤ، اسی انعام کو جرمانہ بنا دو اور پھر میرا قول سن کے مقابلہ کر لینا۔ تو ایک شخص اس زمانے میں، اس دور میں ایک شخص تھا، امام کا ساتھی تھا، امام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب یہ مشکل پیش آئی تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کیا فرق ہونے والا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں حج بھی کر چکا ہوں، اگر نہیں جاؤں گا امام کی طرف تو کیا ہو جائے گا، وہاں جاتا رہتا ہوں، پیسہ کماؤں گا، امیر ہو جاؤں گا۔ یہ دل میں سوچ کر وہ جا رہا تھا ابو حنیفہ کے دربار کی طرف، لیکن درمیان راستے میں رک گیا، اس کا ضمیر بیدار ہو گیا، یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں دنیا کے لیے آخرت تباہ کر رہا ہوں۔ تو وہ آدھے راستے سے پلٹ کے آ گیا امام کے پاس، آ کے امام کے قدموں میں گر گیا، مولا مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ میں وہاں جا رہا تھا، میری ذہن پر، میرے فکر پر شیطانہ غلبہ آ چکا تھا، لیکن پروردگار کا شکر ہے کہ میں آدھے راستے سے واپس پلٹ کے آ گیا آپ کے پاس۔ امام نے کہا کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا اجر ہے۔ کہا
کہا یہ تیری ماں کا کمال ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا سنو اگر سننا چاہتے ہو. ایک مرتبہ تیرا باپ سفر پہ گیا ہوا تھا تو تیری ماں کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو گیا. وہ گھر سے نکل آئی گناہ کرنے کے لیے، لیکن آدھے راستے میں پہنچی تو پھر اسے خیال آ گیا کہ وہ شخص مجھ پہ اعتبار کرتا ہے، میں گناہ نہ کروں، اس کی وفادار بن کے رہوں. تو وہ راستے سے واپس پلٹ کے آ گئی اور واپس آ کے گناہوں کی معافی مانگی کہ پروردگار میری نیت پہ کیا ہو گیا تھا، میری سوچ پہ کیا ہو گیا تھا، شیطان کہاں سے آ گیا تھا. امام نے کہا اگر اس دن تیری ماں آدھے راستے سے واپس نہ پلٹتی تو آج تو واپس نہ پلٹتا. کہا تیرا پلٹ کے آ جانا تیری ماں کی شرافت کی دلیل ہے. تو میں بات کر رہا تھا شرک کی، اور بس آخری جملہ ہے کہ پروردگار نے ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام سے خارج ہونے والے کو مشرک کہا جاتا ہے. اور میں اس سارے اشرے کی جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے، یاد رہے تو اچھی بات ہے، آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، لیکن جو اب جملہ کہنے والا ہوں ذمہ داری کے ساتھ اسے یاد رکھ لیجئے گا. میں سمجھوں گا میری ساری مجلسوں کی محنت حاصل ہو گئی ہے. امام سے پوچھا گیا کہ امام ہمارے عقائد میں سب سے پہلی شے ہے توحید. توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید کیا ہے؟ تو امام نے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا، کوئی خطبہ نہیں دیا، بلکہ امام نے توحید کی تعریف کی ہے. اور وہ تعریف کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں توحید جس تعریف کے قابل تھی. توجہ کے ساتھ توحید کی تعریف کا حق ادا کیا ہے امام نے. کیا کہا ہے؟ جب سوال ہوا کہ ما ہوا توحید، توحید کیا ہے، تو امام نے فرمایا الایمان بالوحدانیت اللہ، اللہ کی وحدانیت کا ایمان توحید ہے. والاقرار بمحمد رسول اللہ، اور محمد کی رسول رسالت کا اقرار توحید ہے. والاقرار بولایتنا، اور ہماری ولایت کا اقرار ہے. یعنی امام نے فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا، مصطفیٰ کو نبی ماننا، اور ہماری ولایت پر ایمان رکھنا، یہ تینوں کا مجموعہ پروردگار کی توحید کہلاتا ہے. محمد صلوات. صلی اللہ محمد وآلِ محمد. توحید امام کے قول کی روشنی میں صرف خدا کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی نبوت اور علی کی ولایت کے اقرار کا نام ہی توحید ہے. جو ان تینوں میں سے کسی ایک شے کا انکار کر دے گا تو اصل میں توحید کا انکار کر رہا ہے، اور جو توحید کا انکار کرے گا وہ مشرک ہو جاتا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. اب اگر دنیا میں کوئی شخص توحیدی ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو یہ دیکھ لینا کہ یہ دعوے میں کتنا سچا ہے. تو توحید کی یہ تعریف اس کے عمل اور عقیدے پہ لاگو کر کے دیکھ لینا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک رب کا ماننے والا ہوں، توحید کا قائل ہوں، تو دیکھ لینا کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہے گا، محمد رسول اللہ بھی کہے گا، علی ولی اللہ بھی کہے گا. نعرہ حیدری. جزاک اللہ. یہ توحید ان تین عقیدوں کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید صرف خدا کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے، خدا کے دیے ہوئے نظام کو ماننے کا نام ہے. خدا پورے نظام کو منوانا چاہتا ہے. دیکھیے آپ نے سنا ہے نا واقعہ، میں کہا کرتا ہوں کہ علی نے اشارہ کیا سورج پلٹ کے آ گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ سورج پلٹ کے آ گیا، تو اس نظام شمسی میں سورج تنہا واحد ایک ذرہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا سارا نظام شمسی ہے. یعنی سورج کی بل پہ سارا نظام چل رہا ہے. تو علی نے جب سورج پلٹایا ہے تو صرف سورج نہیں پلٹایا، پورا نظام شمسی گھما دیا ہے. اور سورج ہے اس نظام کا سالار. اب یہاں ٹریفک میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوں اور میں سب سے آگے والی گاڑی کہوں کہ پلٹ کے آ جاؤ، تو صرف وہ گاڑی نہیں پلٹے گی، جو اس کے پیچھے ہیں سب پلٹ جائیں گی. اب یہاں مولا کائنات نے اشارے سے صرف سورج نہیں پلٹایا، جو کائنات کا ذرہ اور نظام سورج کے تحت چل رہا ہے وہ سب پلٹا دیا.
توحید بھی پروردگار کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ پروردگار کے اس وحدانیت کے ساتھ جو جو نظام جڑا ہوا ہے اس سب پر ایمان لانے کا نام توحید ہے۔ اب جو توحید کے ان 3 اصولوں سے مکر جائے گا وہ مشرک ہوگا، اور پروردگار کہتا ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک وہ ہوں گے کہ جو میرے اس وعدے کی تائید نہیں کریں گے، کراہت کریں گے کہ مصطفیٰ کا دین ساری دنیا پہ لاگو ہو جائے۔ اور مصطفیٰ کا دین لاگو کیسے ہوگا؟ امام زمانہ کے ذریعے۔ تو دنیا میں جو امام زمانہ کا منکر ہے اصل میں توحید کا منکر ہے۔ اور ہم نے ایک استغاثہ سنا تھا کربلا کے میدان میں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو اس میدان میں ہماری مدد کرنے والا ہو؟ تو جب کوئی جواب نہیں آیا تھا، یہ روایتیں ہیں کہ جن بھی آئے تھے، ہرن بھی آیا تھا، شیر بھی آیا تھا، لیکن انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی جواب نہیں آیا تھا تو لشکر یزید ہنس رہا تھا کہ حسین تمہاری آواز پہ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہے۔ تب امام نے یہ اس شریر کے جواب میں کہا تھا، تجھے کیا پتا میری آواز کا جواب کب اور کہاں سے آئے گا؟ کہا یہ میں فاطمہ کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں کہ فاطمہ کی اولاد میں ایک ایسا منتقم آئے گا کہ جو اس کربلا کے خون کا بدلہ لے گا۔ ہم جب ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے اپنی عادت بنا لیں کہ صبح جمعے کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت میں دعائے ندبہ پڑھا کریں۔ امام زمانہ کی دعا ہے، یہ گریہ کرنے والی دعا۔ اس میں ایک فقرہ ہے، این الطالب بدم مقتول بکربلا، اے کربلا کے مقتول کے خون کا بدلہ لینے والا تو کہاں ہے؟ تو آ کے بدلہ لے۔ اور معتبر ترین روایت میں ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کربلا کے قاتلوں کو ان کی قبروں سے نکال کر ایک ایک شخص سے انتقام لیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ انتقام تو ہو گیا، وہ مختار نے انتقام لے چکا ہے۔ تو میرے چھٹے امام نے کہا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو حسین کو قتل کرنے کی سزا صرف ایک بار مرنا ہے؟ کہا اگر انہوں نے حسین کو ایک بار مارا ہوتا تو ایک بار بدلہ لیا جاتا، انہوں نے حسین کو ایک دفعہ نہیں مارا۔ عزادارو، جب یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ شام غریبہ کے بعد کربلا سے گیا تو 2 دن گزر گئے۔ ہم سویم کی مجلس پڑھ رہے ہیں نا، کیوں سویم کی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سویم کی ابتدا کربلا سے ہوئی تھی کہ جب 12 محرم کو قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے تھے اور انہیں امام کی وصیت کا خیال تھا۔ امام نے کیا وصیت کی تھی؟ امام نے آخری جنگ سے جانے سے پہلے قبیلہ بنی اسد کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بنی اسد والو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہماری دشمنی میں آگے نہیں آ رہے ہو، تم ہماری دشمنی میں نہیں ہو، میں تم سے وصیت کرتا ہوں، چونکہ امام نے یہ زمین بھی بنی اسد سے خریدی تھی، کہا میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اگر جب ہم سب مر جائیں تو اس کے بعد تم آ کے ہمیں دفنا دینا۔ اور پھر امام نے کہا بنی اسد کی عورتوں سے کہ دیکھو اگر یہ تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو اے بیویوں، میں حسین فاطمہ کا بیٹا تم سے کہتا ہوں کہ تم آگے دفنا دینا۔ اور اس کے بعد امام نے بنی اسد کے بچوں سے کہا کہ اے بچوں دیکھو اگر مجبور ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہارے بڑے ہمیں نہ دفنا سکیں تو ایسا کرنا، کھیلتے کھیلتے یہاں آ جانا، ایک ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کے ہمارے جسموں پہ ڈال دینا، ہماری قبریں بن جائیں گی۔ جب 12 محرم ہوئی اور یہ قافلہ جا چکا تھا تو بنی اسد کے قبیلے والے آئے اور آ کے شہداء کو دفن کرنا شروع کر دیا۔ چوتھے امام بااجازت امامہ تشریف لائے، آپ نے مولا حسین کا جنازہ پڑھایا، آپ سے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ ہزاروں جب یہ قافلہ، جب یہ شام یہ قیدیوں کا قافلہ کوفے پہنچنے لگا تھا نا، اور سید سجاد سے پوچھا سیدہ زینب نے کہ بیٹا سجاد ہم کہاں آ چکے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سے راستے ہیں؟ تو امام نے رو کے کہا کہ پھوپھی اماں ہم کوفے میں آ گئے ہیں۔ جب کوفے کا نام سنا نا تو راوی کہتے شہزادی زینب فرماتی ہیں
ہیں کہ کبھی فضا کے پیچھے چھپ جاتی تھی, کبھی ام کلثوم کے پیچھے چھپ جاتی تھی, کبھی کسی بیوی کی اور لیتی تھی. تو کسی نے کہا شہزادی کہ میرے سر پہ چادر نہ ہو, ایسا کرو مجھے چھپا لو. عزادارو ایک جملہ سننا, ایک جملہ سننا. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا, بازار کوفہ میں پہنچا, ایک شخص قریب آیا ہے اس قافلے کے کہ اے قافلے والو تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو. ایک جملہ سنو گے سید سجاد کے بارے میں, کہا جاتا ہے کہ یا رب کوئی مل جائے نا پہچاننے والا, بازار میں سجاد دعا مانگ رہا تھا اور تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ بہنوں کی رضا مانگ رہا تھا. اجرکم اللہ, ہر موڑ پہ بہنوں کی رضا مانگ رہا تھا, رضا مانگ رہا تھا. ادارو جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا ہے نا, کوفے کے بازار میں, تو کیا سب نے پوچھا یہ کون سا قافلہ ہے اور کہاں سے آیا ہے. سید سجاد نے سر جھکا کے کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں, ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. اب ایک روایت کے مطابق جب بیویوں نے دیکھا نا کہ ان قیدیوں کے ہونٹ خشک ہیں, ان کے ہونٹ خشک ہیں اور یہ پیاسے ہیں, کہ کسی نے ان پہ کھجوریں پھینکی, کوئی پانی لے کے آ گیا, تو امام نے پوچھا یہ کھجوریں کیسی ہیں, تو کہا کہ یہ صدقہ ہے, ہم صدقہ نکالنے والے ہیں. امام نے جیسے کھجوریں اٹھائی تھی ویسے واپس کر دی. کہا کیوں نہیں لیتے ہو, کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے. جب سنا صدقہ نہیں کھاتے تو وہ پریشان ہو گیا, کہتا ہے آپ صدقہ نہیں کھاتے, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کائنات میں بس ایک گھرانہ ہے جو صدقہ نہیں لیتا, وہ نبی کا گھرانہ ہے, وہ نبی کے گھر والے ہیں جو صدقہ نہیں لیتے. تو اپنے آپ کو ان کے جیسا سمجھتا ہے. سید سجاد نے رو کے کہا کاش تو نے یہ سوال نہ کیا ہوتا, میں اپنے آپ کو نبی کے گھر والوں جیسا نہیں سمجھتا. مجھے پہچانو میں حسین کا بیٹا ہوں, یہ قیدی بیویاں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. عزادارو جب سنا کہ یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے, کوفے میں کھلبلی مچ گئی, قرآن برپا ہو گیا کہ مدینے والے اجڑ گئے ہیں, قیدی بن کے آ گئے ہیں. یا لشکر یزید نے دیکھا کہ مدینے میں انقلاب آنے والا ہے, اچانک کچھ گھروں کی چھتوں سے کچھ بیویوں کو, کچھ عورتوں کو پتھر دے کے کہا کہ ان کو مارو. اب جب اگلے گلی میں پہنچے, اگلے بازار میں پہنچے, تو چھتوں کے اوپر سے عورتیں پتھر مارتی تھی اور فوجی آواز بلند کرتے تھے کہ پتھر مارو, یہ باغی کی بہنیں ہیں, یہ بغاوت کرنے والوں کی بہنیں ہیں. جب کوفے کے دربار میں پہنچے, شہزادی زینب نے ایک مرتبہ کہا اے حاکم کوفہ, تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا, ہمارے خیموں کو لوٹ مار کے بعد جلا دیا, اب یہ ظلم نہ کر, ہمیں باغی نہ کہہ, ہم محمد کی بیٹیاں ہیں. عزادارو بس آخری جملہ ہے, جب یہ قافلہ کوفے کے بعد روانہ ہوا نا, شام جا رہا تھا, راستے میں, شام کے راستے میں ایک بستی آتی ہے عیسائیوں کی, عیسائیوں کی بستی آئی ہے. اس بستی میں گلی میں بچے کھیل رہے تھے. جب ان قیدیوں کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا اور اطلاع ملی تو اس گلی, اس بازار کے لوگوں نے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا, اس لیے کہ دیکھا کہ پاؤں میں نالینیں نہیں ہیں, پاؤں سے خون رس رہا ہے. جب خون کو رستے ہوئے دیکھا تو پتھر ہٹانے لگے. شہزادی سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد, یہ لوگ تو کلمہ گو نہیں ہیں, یہ کیوں پتھر مار رہے ہیں, یہ کیوں پتھر اٹھا رہے ہیں. جب یہ جملہ اس شخص نے سنا, کہا نہیں, ہم پتھر مارنے کے لیے نہیں اٹھا رہے, راستہ صاف کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. عزادارو میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ شاید سکینہ نے کہا ہوگا کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ عیسائیوں کا قبیلہ ہے, مسلمان نہیں ہے, ورنہ یہ راستہ نہ بناتے, ہمیں پتھر مارتے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یہ واسطہ محمد والے محمد کا, یہ واسطہ شہدائے کربلا کا,
تجھے واسطہ کائنات کے امیروں کے غریب ہونے کا، تجھے واسطہ ان مظلوموں کا کہ جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کرتے رہے اور ہر لاشے کو اٹھا کر کہا کہ خدا اس قربانی کو قبول کر لے۔ تجھے واسطہ ان صابروں کا کہ جنہوں نے پتھر بھی کھائے اور تیری رضا کے لیے صبر کیا۔ تجھے واسطہ ان معصوم بچوں کا کہ جو اپنی ماؤں کی آغوش سے راستے میں گرتے رہے اور وہ مجبور مائیں انہیں گرتا تو دیکھ رہی تھی، انہیں سنبھال نہیں سکتی تھی۔ تجھے واسطہ ان گمنام شہیدوں کا کہ جن کی قبریں بھی دھوپ میں بنتی رہی۔ تجھے واسطہ ان بیواؤں کا کہ جب مدینے سے چلی تھی تو سہارے ساتھ تھے، جب کربلا سے چلی ہیں تو سر پہ ردا بھی نہیں ہے۔ تجھے واسطہ اس مخدومہ کی مخدومہ بیٹی کا کہ جس کی کربلا آج سے شروع ہو رہی ہے۔ تجھے واسطہ اس مظلومہ کی ان مصیبتوں کا کہ جو اس نے کربلا شام غریبہ کے بعد برداشت کی۔ خدایا تجھے واسطہ اس معصوم سکینہ کا کہ جو ہر قدم پر ظالموں سے پوچھتی رہی میرے بابا کہاں، میرا چچا کہاں۔ تجھے واسطہ اس 6 مہینے کے اصغر کا کہ جسے اپنے ہاتھوں سے حسین نے کربلا کی زمین میں دفن کیا تھا۔ تجھے واسطہ اونو محمد کا، تجھے واسطہ علی اکبر کا، تجھے واسطہ علی اصغر کا، تجھے واسطہ قاسم کے پامالی کا، تجھے واسطہ مولا عباس کی غربت کا، تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، ان ہاتھوں کو جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں انہیں خالی نہ لوٹانا۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا اس عبادت قبول و منظور فرما۔ آیا ہم نے اپنی اپنی طاقت اور توفیق کے مطابق اس عشرہ محرم میں عبادت کی ہے۔ خدایا ان آنسوں کو اتنا معتبر کر دے کہ رمال فاطمہ میں جگہ بنا سکے۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو سوائے اپنے اور آل محمد کے کسی کا محتاج نہ بنا۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ خدایا ہماری زبانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اس فرش عزا کو اور ساری دنیا میں بچھے ہوئے فرش عزا جہاں جہاں بچھے ہوئے میں قائم و دائم فرما، ان کی حفاظت فرما۔ مومنین جہاں جہاں مشکلات کا شکار ہیں خدایا ان کی حفاظت تو فرما۔ یہ ایک ایسی قوم پروردگار جو اپنی عزت کو، اپنی جان اور مال اور آبرو کو داؤ پہ لگا کے اہل بیت کی وکالت کرنے آتی ہے۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد کی عظمت کا اس قوم کی عزت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ امام زمانہ کے ظہور کا دیدار کر سکیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد قاتلان کربلا کو دردناک عذاب سے دوچار فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کی غربت کا ایک ایک قاتل کو ایسی سزا دے، خواہ ان کے ماننے والے آج جو اہل بیت کے ماننے والوں کو اذیت دے رہے ہیں، خدایا ان کے ماننے والوں کو، کفار کے ماننے والوں کو نیست و نابود فرما، اور آل محمد کے ماننے والوں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار مشکلات کا شکار ہیں خدایا جس طرح کی مشکل ہے تجھے مشکل کشا کا واسطہ ان مشکلوں کو حل فرما۔ خدایا آل محمد کی محبت اور رغبت کا سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری فرما۔ جن جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے خدایا ان تمام لوگوں کی اور یہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں مومنین، خدایا ہم سب کے دلوں کے احوال سے تو واقف ہے۔ خدایا ہمارے دلوں کی شرعی حیات قبول و منظور فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جب تک باقی رکھ، ہمیں تب تک ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن جب اٹھا تو اتنا معتبر اٹھانا کہ صفات فاطمہ الزہرا سے بہرابر ہو سکے۔ ایک مرتبہ تمام حاضرین کے مرحومین مومنین مومنات اور جملہ شہدائے مومنین اور اعضاء کے اثار ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ ماتم حسین